افضل مربت صاحب، چونکہ آپ سامنے، آپ سے ہی ذرا پوچھ لیتے ہیں، کیا ہے آپ کی نظر میں، اگر آپ تھوڑا سا ڈیسائفر کرنا چاہیں؟ کچھ تو میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا، جو پی ٹی آئی کا سندھ کا دورہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہاں کی سیاست کو ایک، اور خاص طور پر تحریک انصاف کی سیاست کو، اور جو ایک نیگلیکٹ رہا ایک عرصے تک، ایون یہ کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ اتنا کراچی جانا پسند نہیں کرتے تھے، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، یا انہیں روکا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں تو وہ زنگ جو لگ چکا تھا اس سیاست کو، وہ اب تھوڑا سا متحرک ہوئی ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. میں اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جانے سے سندھ میں اور لاہور دونوں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آیا، پارٹی تھوڑی بہت متحرک نظر آئی، اور ایک بہت ہی اچھی کاوش تھی پی ٹی آئی کے لیے، جس سے پی ٹی آئی کا گراف جو ہے اب ذرا تھوڑا سا اٹھنے لگا ہے. اگر یہ کاوشیں کوششیں جاری رہیں گی اور جس طریقے سے حکومت سندھ نے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی تھی. اگر آرام سے کرنے دیتے جس طرح انہوں نے ابتدا میں کہا تھا، بعد میں آپ نے دیکھا حیدرآباد بار سے ان کے خطاب کو منسوخ کیا گیا، چیمبر کا آفس جو وزٹ کرنا تھا وہ دورہ منسوخ ہوا، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات منسوخ ہوئی، راستے میں 7 گھنٹے ان کو لگے، اور پھر جو جلسہ گاہ تھی وہاں جس طرح روڑے اٹکائے گئے، یہ کوئی، لیکن وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اجازت دی تھی وہاں پر، وہ پھر فیڈرل سبجیکٹ تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے سڑک پہ کرنے کی بات کی. یہ تو آپ کو ایک اینٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی کہ بے شک پیپلز پارٹی نے ان کو اجازت دی ہو، لیکن کو پلیٹ میں رکھ کر کوئی ہر چیز آرام سے نہیں ملے گی. میں تو خود ذاتی طور پہ اپریہنڈ کر رہا تھا کہ لازماً ہاتھ ہوگا. اور یہ جو عوامی احتجاج ہوتے ہیں نا، جس طرح ابھی شرجیل میمن صاحب کا اپنے بیان سنایا، یہ حکومتی اجازت کے تابع تو نہیں ہوتے ہیں. آپ نے جب احتجاج کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے. حکومت نے تو روڈ اٹکانے ہیں، اور 3.5 سال سے پاکستان میں احتجاجی سیاست کا جو نیا چہرہ سامنے آیا ہے، ماضی میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی تھی، لیکن اتنا کنسسٹنٹ سپریشن جو ہے پروٹیسٹ کا، یہ آرٹیکل 16 کے تحت پاکستانیوں کا ایک حق ہے. آئین نے آپ کو یہ بنیادی حق کے طور پہ دیا ہوا ہے. اب اگر آئین پرووائڈ کرتا ہے تو پھر جو ہے کسی حکومتی عہدیدار کا یہ کہنا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ اس حق کے ایڈمیشن. اچھا، I have to move to other guests as well. لیکن ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 میں انہوں نے دہرانے کی کوشش کی ہے، شرجیل میمن صاحب نے کہا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اینڈ میں they were caught off guard. وہ جلسے کی اجازت بعد میں مل گئی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نمائش چورنگی پر کر کے چلے گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں سے تو چلو لوگ گئے تیاری کے ساتھ، اور لیکن وہاں پر جو سندھ والے تھے، یا علیم عادل شیخ صاحب تھے، یا جو اس طرح سے سسٹم وہاں کا ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں کو متحرک نہیں کر پائے؟ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے. میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ گئے اس میں علیم عادل شیخ کا کمال نہیں ہے، سہیل افریدی کا کمال ہے. اچھا، لوگ سہیل افریدی، تنظیمی ایشوز ہیں سندھ میں، اس کا مطلب تنظیمی ایشو میں آپ کو بتا دوں، کراچی شہر میں 3 گروپس ہیں. ایک علیم عادل شیخ ہیں جو نامینلی ٹیٹولر پریزیڈنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی حمایت ہے. اچھا، ایک گروپ جو ہے خرم شیر دمان صاحب کا ہے، اور ایک جو سب سے بڑا دڑا ہے وہ وہاں جو ایم این ایز جتنے منتخب ہوئے تھے 18 میں پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز، اور اس میں سے 9 ایم این ایز جو ہیں وہ پشتون ہیں. عطا اللہ خٹک صاحب ہیں، وہ جو فکسٹ کے مسعود ہیں، آپ جانتے ہوں گے. اس کے علاوہ سیف الرحمان مسعود، عربستان مسعود، یہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا سب سے، اور بیسیکلی بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کراچی کے اندر یہی دڑا پھرا ہے. آف گارڈ ضرور پکڑے گئے کیونکہ سٹیج کا انتظام یہ نہیں تھا، اسپیکرز کا اور متبادل انتظام اگر وہ نہیں دیتے ہیں یا آپ کا سامان چھینتے ہیں، آپ کی پالیسی بھی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تنظیمی جو نقائص تھے یا نقص تھے، اس وجہ سے وہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی ذاتی طور پہ لوگوں اتنے اٹریکٹ نہ ہوتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ تنظیمی طور پہ اس کو اتنا یہ کامیاب بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے، حذیفہ صاحب اب ذرا فرمائیے گا، آپ کا کیا اس پہ نقطہ نظر ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی جانب جب وہ لاہور گئے تو وہاں پہ صورتحال ڈیفرنٹ تھی، پیپلز پارٹی نے ڈیفرنٹلی پلے کرنے کی کوشش کی، اسمارٹلی. آپ کو کیا لگتا ہے، ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ یہ جو ایونٹ رہا پی ٹی آئی کے لیے؟
دیکھیں دو باتیں ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں. اگر یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے پاس مقبولیت نہیں ہے یا الیکٹورل پاور نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. مقبولیت بھی ہے، الیکٹورل پاور بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور، جو ان کے ساتھ طبقہ کھڑا ہوا ہے وہ طبقہ ووٹ تو دینے آ جاتا ہے، لیکن وہ طبقہ جو ہے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلتا. لاہور اگر آپ آئے تھے، بڑی پیاری بات کی مروت صاحب نے کہ آپ کو احتجاجوں کے لیے یا اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے، تحریکوں کے لیے این او سی کی حکومتوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ خود بخود آپ کے لیے نکل آتے ہیں. اگر آپ لاہور آئے تھے، آپ نے لبرٹی پہ آپ نے کہا کہ وہاں کرفیو کا سما تھا. لبرٹی میں تو عام حالات میں 2,500-3 ہزار بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے لبرٹی گول چکر کے پاس، یا لبرٹی جو شاپنگ مارکیٹ ہے، لیکن ایسی کوئی تعداد نہیں تھی. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ لاہور میں اور بھی دیگر مقامات پر آپ گئے تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ووٹر کھڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے وہ ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہو. ایک تو طے تب ہوگا جب انتخابات ہوں گے، لیکن وہ ووٹر وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پولیس سے لڑے گا یا مرو اور مار دو کی پالیسی پر یقین کرے گا. آلریڈی 9 مئی کے بعد ایسے لوگ تھے جنہیں توقع نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کے نتائج یہ نکلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو غور کرنا ہوگا. اگر آپ لاہور کا جو بھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں، جس الیکشن میں آپ کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں، آپ لوگ کلیم کر رہے تھے تحریک انصاف والے کہ 8 فروری 2024 کو حماد اظہر والی سیٹ پہ 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، اور اس الیکشن میں باقاعدہ آپ نے الیکشن لڑا ہے. یعنی ٹویٹر کے اوپر آپ نے اناؤنس کیا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. آپ کو 27,000 ووٹ پڑ رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ نکال کے ڈبے سے باہر پھینک دیے گئے. آپ کا تو الزام یہ تھا کہ نون لیگ نے اپنے ووٹ بڑھا لیے. بھائی آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ آپ 27,000 پہ بریک کیوں لگ گئی؟ ٹھیک ہے ہری پور میں ٹھیک ہے آپ کو ووٹ پڑے 1,13,000 یا 27,000 سمجھ آتی ہے، لیکن لاہور میں آپ کو ووٹ نہیں پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ بر صغیر کی بات کریں، سب کانٹیننٹ کی، یہاں پر الیگزینڈر آیا، اس کے بعد محمد بن قاسم آئے، اس کے بعد مغلز آئے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن وغیرہ آئے. یہاں پر یعنی لوگ اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کرتے جو بانی تحریک انصاف سمجھ رہے ہیں کہ وہ ترکی کی طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے یا لیٹ جائیں گے اور جو ہے وہ بغاوت کو کوئی ناکام بنا دیں گے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کافی حد تک ظاہر ہے 700-800 سال کی ہسٹری ہے جو بر صغیر کی ہسٹری اگر بات کریں آپ. میرا حذیفہ صاحب سوال بیچ میں یہ رہ گیا تھا کہ ایک تو اسیسمنٹ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سمارٹلی پلے کیا. انیشلی دے ویلکمڈ دیم اور اس کے بعد دے ٹک اٹ بیک. تو اس کے اوپر آپ کا میں چاہ رہا تھا کہ کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں نہیں، اس میں دیکھیں نو ڈاؤٹ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے بیہیو کیا، ہم بھی اگر اسی طریقے سے چیزوں کو ذرا بہتر انداز سے مینیج کر لیتے، پنجاب اسمبلی میں وہ وقوع نہ ہوتا. گو کہ اس میں دونوں سائڈز کی طرف سے، یعنی سارجنٹ سے اگر ایک وزیر لڑے گا تو سارجنٹ نے اپنے آئی کیو کے مطابق بیہیو کرنا ہے. اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو میرے خیال سے آج یہ سوال آپ نہ اٹھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن سندھ میں اچھا کیا، انہوں نے اجرک دی، ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا آگے سے، جس طریقے سے ان کے خلوص کا جلوس نکالا، تو لامحالہ صوبائی حکومت نے ریٹ کو اسٹیبلش تو کرنا تھا. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بند ہو کر بیٹھ جائیں اور پورا صوبہ ان کے حوالے کر دیں، جو مرضی کرتے پھریں. آئی گاٹ اٹ جی.